ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ جب پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے، آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو، ہم نے 10 روپے کم کیا اس دونوں کی، ڈیزل اور پٹرول کی قیمت، لوگوں کو تحفظ دیا اس مہنگائی سے جو عالمی مہنگائی تھی۔ تو ہمارے دور میں پھر سے 150 روپے لیٹر تھا پٹرول، آج 85 روپے انہوں نے بڑھایا اب تک، اور یہ مزید بڑھے گا، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اوپر جائے گا، آج ہے 235 روپے لیٹر۔ ڈیزل ہمارے زمانے میں 145 روپے لیٹر تھا، ہم نے جان کے کم رکھا تھا، کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو کسان ہے اس کو وہ جو جنریٹر جو ٹیوب ویل چلاتا ہے جنریٹر پہ، وہ سب مہنگا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے 145 پہ رکھا۔ انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، آج 260 روپے لیٹر ہے، اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا، یہ اگلے مہینے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، کسانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، پہلی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئی تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں، اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو۔ پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ، آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ، اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی، تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں، 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی یہ بجلی۔ جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا، ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ، آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی۔ پھر گھی، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے، اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی، تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg، 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی۔ پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا۔ یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی، ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کم ہونا تھا روپیہ، کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملک خسارہ، یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر، کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا، ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے۔ بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئی، ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا، اور جو روپیہ ہمارا متاثر ہوا، تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ، 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ اب اس کے جو اثرات ہیں، ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے، اس سے اب بہت بڑھے گی جب روپیہ گرتا ہے، اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا، اس کا مطلب ڈیزل، پٹرول، بجلی، یہ سب اور مہنگی ہوگی۔ اچھا، اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے، لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا، اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی،
اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2005 کے 5-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی، لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی. اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی. ہماری جو انڈسٹری تھی، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی. اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی، کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا. کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں گیا یہ پچھلے 2 سالوں میں. ہماری پیداوار ریکارڈ تھی 4 فصلوں کی. اس وقت جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے ان دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں زیادہ مزید بڑھائیں. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی، مہنگائی کا بہانہ مارا. مقصد کچھ اور تھا. پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معاشرت کو کیسے سنبھالنا ہے، نہ ان کو سمجھ آئی مہنگائی کا شور بچا. مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. مقصد ان کا صرف ایک تھا، NRO 2 لینا. اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی، ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں، کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO 1 مل چکا تھا، مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری. اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی، وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی. اور پھر FIA میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف، اس نے FIA کے اوپر خود بیٹھ کے، اور ہم نے دیکھا کہ FIA میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا، جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی. ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا. اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا. اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائے.